السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گے اور بہت ہی ایزی اور سمپل وے میں، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ اتر جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سورہ کس وجہ سے اتری ہے اور کب مطلب اس کا یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن ہر چیز بتاتا ہے، صرف ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ اتری تھی۔ اور کیوں اتری تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جادو ہوا تھا، تو جادو ان کی بہت طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے فرشتے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اور کہا کہ آپ کو سمری نے یہ کیا ہے، آپ کو جادو کیا ہے، تو آپ کنویں کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے وہاں پہ اس نے ایک چھوٹے سے بال کے اوپر اس نے جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بھی ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز گزری ہے تاکہ ہم آخر مطلب قیامت تک کے لوگوں تک یہ مطلب جو ہے ہم لوگوں تک یہ سب پہنچ جائے کہ کس کس چیز سے کیا کیا فائدے ہو، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کس کس وجہ سے اور کون کون سے وقت پہ۔ تو اسی لیے یہ ہمارے لیے سورہ بہت مجرب ہے، بہت مطلب اس میں یہ ہے، اور اس کو تعویذ بھی کہا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو تعویذ کو گلے میں پہننا یہ وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ تعویذ اس صورتوں کو تعویذ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق ان قل اعوذ برب الناس کو۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب ایک ساتھ 11 آیتیں اتری ہیں، 11 آیتیں ہیں ان دونوں کو ملا کر کے، تو یہ دونوں ان دونوں کو آیت جیسے جیسے ایک سورہ کی آیت پڑھتے جا رہے تھے اور الٹی دشا میں یعنی کہ اینٹی کلاک وائز ایک گرہ کھولتے جا رہے تھے جس پہ جادو ہوا تھا، تو وہ ایک گرہ کھولتے جا رہے تھے اور جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اترتے جا رہا تھا۔ تو اتنی مجرب ہے، اور یہ دو صورتوں کے آنے کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری کوئی صورت پڑھی ہی نہیں، مطلب اس موقع پہ جیسے اس میں حسد سے، جادو سے، لوگوں سے، جنات سے، اور پھر بری چیزوں سے، اندھیروں سے، سانپ سے، بچھو سے، ان دونوں صورتوں میں بہت زیادہ ہی اس کے فائدے ہیں اس کے پڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مین موقع اس موقع پہ یہ اتری تھی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قل کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، رب کے انسانوں کے۔ یہاں پہ رب کے انسان کیوں بولا جاتا ہے؟ رب تو سب کا ہے، پوری مخلوق کا ہے، پوری کائنات کا ہے رب، لیکن یہاں پہ نا بندوں کو خاص بتایا جا رہا ہے، بندوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ بندوں کو خاص کر کے بندوں کے انسانوں کی، کیونکہ کیا ہے نا کہ جتنے بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی نا انسانوں کو چھوڑ کر کے، جیسے پیڑ ہیں، چرند ہے، پرند ہے، اینی ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تسبیح بیان کرنا چھوڑ دے نا تو ان لوگوں اگر پیڑ تسبیح بیان کرنا چھوڑ دے تو وہ سوکھ جائے گا، مطلب اس کو ایٹ اے ٹائم اس کو اسی وقت سزا مل جائے گی۔ لیکن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی محبت اور شفقت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ مطلب اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ کتنی ڈھیل دیتا ہے، کتنی چھوٹ دیتا ہے کہ بندہ میرا سدھر جائے، میری طرف رجوع کر لے، میری طرف ایک سجدے میں آ کر کے ایک آنسو ٹپکا دے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، اس کی ہر پریشانی کو دور کر دوں گا۔ لیکن بندہ انسان اتنا مطلب بے وقوف بولیں گے انسانوں کو کہ انسان سب سے پہلے نا اللہ کے پاس نہیں رجوع کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ پہلے ہم ان کے پاس چلے جائیں، انسانوں کے پاس بھاگتا ہے، دوڑتے جاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، لیکن جب سب طرح سے تھک جاتا ہے نا تب لاسٹ میں آپشن ہم لوگ اللہ کو رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو ہم کسی سے یہ نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں، پر اللہ کی اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ آگے کا راستہ دکھاتے ہوئے چلے جاتا ہے، آسان کرتے چلے جاتا ہے، مصیبت نہیں آتی، ہم پریشان نہیں رہتے، اینی ٹائم ہم مصیبت میں مبتلا نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے قل اعوذ برب، یہاں پر انسانوں سے یہی کہا جاتا ہے، مطلب اس کی فضیلت جو ہے گزشتہ صورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا، تو نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا، اور ساتھ قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ کافرون سورہ کافرون، اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس پڑھتے رہے، اور وہاں سے بچھو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ اتنی مجرب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قل اعوذ برب الفلق میں ہر چیز سے، اندھیری رات سے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ سے پناہ مانگ لیتا ہے. اور پناہ ہم لوگ کس کے پناہ میں جانے کے لیے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، ہم سب کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ہم سب کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہر ایک وہ باریک بن ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ بہت باریک بن ہے، تمہاری اندر کی بھی باتوں کو جانتا ہے اور باہر کی بھی باتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب دوسری آیت کا مطلب ہے مالک الناس، یعنی بادشاہ کے انسان، یعنی انسان کا اس میں 5 مرتبہ اس میں ذکر ہوا ہے. یعنی کہ ناس، انسان اتنا اللہ تعالیٰ بندہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ بادشاہ کے انسانوں کی، یعنی کہ لوگوں کے مالک کی، بادشاہ کے مالک کی، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف رب نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، المالک بھی ہے، القدوس بھی ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے. پھر یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے. یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے. تو یہاں پر اب ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے. الہ الناس، یعنی لوگوں کے معبود کی، الہ کے ناس کی، یعنی کہ اللہ کے انسانوں کی پناہ میں، مطلب اللہ کے انسانوں کی پناہ میں، ہم پناہ میں جانے کے لیے مانگتے ہیں. تو اس کا تیسرا مجموعہ یہ ہے کہ جو معبود ہے سب کا ہمیں پناہ مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. کیونکہ کہا گیا ہے پناہ طلب کرنے کا سبق ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن کس کی پناہ لینے کا ہم کو سبق سکھایا ہے؟ کہ اللہ کی پناہ میں جانے کو، اللہ کی پناہ مانگا جاتا ہے، انسانوں کی نہیں، انسانوں کے رب ہی کی پناہ ہی رب، انسانوں کی ہم مطلب کہ جب کوئی مشکل آتی ہے ہم فوراً انسانوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور ہم پہلے رجوع اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے، تو اب ہم سورہ آیت نمبر 4 پڑھیں گے. میں شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے جانے والے کے شر سے. یعنی وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. یعنی انسان کے لیے شر میں سب سے خطرناک، سب سے بدترین شر شیطان کا شر ہے. وسوسہ مطلب ہوتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ ڈالتا ہے. الخناس، جو پلٹ کر بار بار آتا ہے. خناس یعنی پیچھے چھپ جانا، پھر پلٹ کر آنا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، وہ پوری کائنات پر اسی کے بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہے. چنانچہ میں اس عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا. اور یہاں شیطان کی چال کیا ہے؟ کیسے حملہ کرتا ہے؟ یعنی تھوڑا سا آگے آتا ہے انسان، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر پیچھے چلا جاتا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے. یعنی ایسا چور ہے جو ہر وقت گھات لگا کے دل پر بیٹھا ہوا ہے. کس وقت دل خالی ہے فوراً آ کے گھات لگاؤ، فوراً اس کو لوٹ لو اور اس پہ آ کے قبضہ جما لو. جو ایمان ہے، یقین ہے اللہ پہ ہم لوگوں کا، توکل ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، نکالو ان ہم لوگوں کے دلوں سے. وہ نکالنے کے دم بے چین رہتا ہے، ہر وقت دل پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو اب ہم اس کی 5ویں آیت کی پڑھیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کا 5واں کیا ہے؟ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی کہ سینے سے مراد یہاں دل ہے. سب سے پہلے کس کی دلوں پر وسوسہ ڈالا تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر اور حوا علیہ السلام کے اندر، جس کو کھا کے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس طریقے سے
آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکایا تھا کہ جس کو کھا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گندم کھانے سے منع کیا تھا اور اس نے کہا کہ اس کو کھانے کے بعد ہمیشہ زندہ رہتا ہے انسان. اور ایسی بادشاہ اس خناس نے کسی کو نہیں چھوڑا، کس ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. اس نے ان کو ایسا لالچ دیا کہ ایسی بادشاہت ملے گی اس کو کھانے کے بعد کہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس خناس نے یعنی کہ شیطان نے کسی کو نہیں چھوڑا تو کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی کو قیامت تک نہیں چھوڑنے والا. اس نے قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رکھی ہے. آدم السلام اور حوا علیہ السلام ان کو کہیں مطلب نہیں چھوڑا، تو ہم جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں ان کے بھی پیچھے پڑ گیا. سورۃ انعام میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے، یعنی انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، پوری طرح انسان کو دبوچ لیتا ہے. اسی وقت شیطان دبوچتا ہے جب انسان رحمان سے غافل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. رحمان کے ذکر سے مطلب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. پیچھے جیسے ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے کہ لیکن پیغمبر کو وہ نقصان نہیں دے سکا. کیوں نہیں وہ پیغمبروں کو نقصان دے سکا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان بھی تھا نا، مسلمان ہو گیا تھا. ابھی یہاں پہ ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا خناس جو ہے الوسواس یوسویسو جو ہے نا، یوسویسو کو مطلب اس میں فاعل میں موسوس کے معنی میں ہے، یعنی بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہے. وسوسہ یعنی مخفی آواز کو کہتے ہیں. شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے. خناس کا مطلب ہے کھسک جانے والا. یہ شیطان کی صفت ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی. اگر اللہ کے ذکر سے دل خالی رہا تو پھر وہ دل پر چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین اور جن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے. علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور میرا متی ہو گیا. یعنی شیطان بھی ان کا مسلمان ہو گیا تھا، ان کو اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا تھا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. رات کا وقت ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. تو راستے میں دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہے؟ یعنی صحابی کو بھی انہوں نے ان پہ یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اچھے تھے لیکن شیطان جو کب حملہ کر دے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، تو بدگمانی ہو سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ دوسرے جیسے شیطان انسان میں سے بھی ہوتے ہیں جو ناصح و مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی. صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی سورہ جن میں آیت نمبر 6 میں، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ناس کا مصداق ہے. اور پھر یہاں پر ہم پڑھیں گے 6 آیت، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو اب ہم یہاں پہ اس کی تلاوت یہ کریں گے. تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے. کیسے ڈالتا ہے وسوسہ؟ کبھی جن کبھی انسانوں کی شکل میں، یعنی یہ وسوسہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. یہ خناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. بہت مرتبہ خاموشی سے حملہ کرتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے کسی انسان کی شکل میں، بڑی خوبصورت باتوں کی شکل میں، دوستوں کے اوپر آ کر ان کے ذریعے پھسلاتا ہے. یاد رکھے اللہ نے کہا انسان کمزور ہے، انسان سہارا چاہتا ہے.
لیکن اور سارے سہارے اللہ کے سوا عنکبوت ہیں، یعنی اصل سہارا اللہ ہے۔ دشمن جتنا بھی مضبوط ہو، ہوشیار ہو، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم اس چھپے ہوئے شیطان یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی فریب تدبیروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں۔ یعنی شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی طرف جائے، اور جب قرآن انسان پڑھ لیتا ہے اور زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا چیلنج آ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جو گمراہ رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو بھٹکا ہی ہوا ہے، اس کے پاس کیوں جانا ہے۔ لیکن وہ جاتا کہاں ہے؟ جو نیک بندے ہوتے ہیں، بار بار پلٹ کر آتا ہے، جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس سے آرام میں رہتا ہے، یعنی انسان جب غفلت میں رہتا ہے تو وہ بھی آرام میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ ایک میرے ہاتھ سے تو گیا، ایک میرے ہاتھ سے پھسل گیا، وہ اور زیادہ لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں سیکھنے والی ہم لوگوں کے لیے کیا بات ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے مقابلے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے مضبوط تعلق۔ چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر طرح سے آپ اس اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ وہ وہ پلٹ جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، اور لیکن ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں وہ ہم سے پھر دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن میں کہ جو میرا نیک بندہ ہے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی اس کو موڑ نہیں سکتا، لیکن قیامت تک کے لیے اس نے وہ دل پر وسوسہ آتا ہے، ذرا بھی اگر جیسے خالی گلاس ہے یا خالی گھر ہے، کہیں ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کو کیسے دھولیں جم جاتی ہیں، لیکن وہی جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو اس کو روشنی رہتی ہے، اس میں پوری صفائی رہتی ہے، گھر چمکتا رہتا ہے۔ ویسے ہی ہم لوگوں کا دل ہے، اگر دل ذکر سے خالی ہوگا تو اس کے اندر گندگی بڑھ جائے گی، یعنی شیطان آ کر اپنی جگہ اپنا ڈیرا جما لے گا، لیکن اگر وہی ہم دلوں کی صفائی ذکر سے کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کا جو ہمارے اندر ڈر ہے، خوف ہے، محبت ہے، وہ ہمارے اندر محفوظ رہے گی اور وہ ہم سے دور بھاگتا رہے گا۔ تو یہاں مختصر سی ہماری تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سبھی کو بہت سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو بات سمجھ میں نہیں آپ کامنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر چلیے اب ہم اپنی پوری سورے کو بند کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اور سب ہم ایک فیملی بن کر ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، تاکہ جس طریقے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہم بھی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ سب کی نمازیں اچھی ہو جائے۔ اس رمضان انشاءاللہ آنے سے پہلے جس تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ سب اپنی جو بھی اس میں قل واللہ جو بھی صورتوں کی یہ ہے ورڈ ٹو ورڈز میننگ ہے اسے یاد کر لے، اور اپنی جاندار نماز بنا لے، اپنی جاندار نماز کو جاندار نماز پڑھنے والے بن جائے، تاکہ ہماری جو نمازیں ہیں قابل قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آنے والی نماز ہو جائے۔ بس ہماری اتنی سی چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ آپ سب ہم سب مل کر کے ایک فیملی بن کر کے اچھی طریقے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سیکھ جائیں گے قرآن کے بارے میں اور سورتوں کے بارے میں۔ پھر ہم ملیں گے دوسری تلاوت کے ساتھ۔ السلام